حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ زمین پر جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے اور تم جس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب کیا ہوگا. چنانچہ آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی کہ کب کیا ہوگا. آج کل یہ دیکھ رہے ہیں وبا آئی ہوئی ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ لکھ چکا ہے کہ فلاں سن میں فلاں مہینے میں یہ بیماری شروع ہوگی، کتنی پھیلے گی، کہاں تک جائے گی اور کب ختم ہوگی، سب کچھ لکھا جا چکا ہے. کہا اس آیت میں وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، کہ جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے زمین میں، خود تمہاری ذات میں، مگر وہ کتاب میں لکھی جا چکی ہے پیدا کرنے سے پہلے. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. سوچ رہے ہو اتنا مشکل کام کر دیا؟ ارے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے بڑا ہی آسان کام. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے مخلوق کا کیا فائدہ، انسانوں کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر دی، تو اس کا ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تقدیر لکھنے کا فائدہ کیا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم میں مبتلا نہ ہو اس چیز سے جو تمہیں فوت ہو گئی ہے. مال چلا گیا وہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا گیا تھا، اولاد چلی گئی وہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا گیا تھا، تم بیمار ہو گئے یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو ہماری تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو افسوس نہیں کرو گے، کہو گے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. یہ فائدہ کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تو تم افسوس کرنے سے بچو گے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. دوسرا فائدہ یہ ہے آواز تیز ہوئی، دوسرا کیوں یہ ہو رہا ہے؟
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اس کی محنت اور کمائی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور نوازتا ہے، تو انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے یہ کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کوئی کمال نہیں اس میں، یہ تو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، ہم دینے والے ہیں، تم کچھ نہیں، تم تو بس اسباب اپناتے ہو، اور اسباب ہی کو سب کچھ مت سمجھو، اسباب کو ہی سب کچھ مت سمجھو۔ تو اگر تم کو اللہ کی نعمت مل رہی ہے تو خبردار اترانا نہیں، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس پر اترانا نہیں، غرور نہ کرنا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو تقدیر لکھنے کا فائدہ بتایا کہ اگر تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، چھین لی جائے تو اس پر افسوس نہیں کرنا کہ اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا، اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا۔ اور اگر کوئی نعمت ملی ہے تو غرور نہ کرنا کہ اللہ نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو کہ تیرے مخلوق میں سے بہت سارے مسکین ہیں، بہت سارے غریب ہیں، بہت سارے مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ نے اگر تم کو صحت دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکریہ کرو، اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، مال دیا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی، اس وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، یا یہ کہ اللہ کو پتہ تھا کہ کون کیا کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی نہ کسی کو غریب بناتا ہے اور نہ کسی کو مالدار بناتا ہے، نہ کسی کو صحت دیتا ہے اور نہ کسی کو بیمار کرتا ہے، زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا اسباب اختیار کرو، اس اسباب کے تحت تمہارے ساتھ ہوگا۔ کیا دلیل بھائی کہ اسباب اختیار کرو، اس کے تحت ہی نتیجہ مرتب ہوگا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اگر تم کو کچھ مصیبت لاحق ہوتی ہے، تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو اللہ نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، تم نے ایسا کچھ کام کیا ہے کہ تم اسی مصیبت میں ڈالے جاؤ۔ تو یہ جو عالمی وبا آئی ہوئی ہے یہ انسانوں کا اپنا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل پر یہ سزا دے رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد برپا ہو چکا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہو چکا ہے، خشکی میں، سمندر میں، ہر جگہ فساد ہی فساد۔ اب یہ دیکھیں اس وقت ہر جگہ فسادی فساد، ساری دنیا جو بڑے آرام سے چل رہی تھی، سب کما رہے تھے، کھا رہے تھے، بڑے خوشی کی مگن کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اچانک ایسی وبا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ٹھپ کر دیا۔ ہوائی جہاز بند، ٹرینیں بند، ساری سواریاں بند، جو جہاں تھا وہیں بند، گھروں میں بند کر دیا گیا کہ گھر سے باہر مت نکلو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے وجہ سے کہ لوگ برائی پر اتر آئے، اللہ کو اللہ سمجھا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی ناشکری پر اتر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ کہ اگر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتوں سے نوازتا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم اس پر آسمان و زمین سے برکتیں نازل کرتے، آسمان سے خزانے کھول دیتے رحمتوں کے، زمین سے برکتیں اگلتی، آرام کی زندگی لوگ گزارتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ میں جو کر رہا ہوں اسی کے بدلے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے، دینے والا کون اس کو بھول گیا انسان۔
ولیکن کذبوا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا ہی سب کچھ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو گرفت میں لیا، پکڑ میں لیا ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا عذاب ہے۔ ایسے وقت میں لوگوں کو چاہیے کہ خود اللہ سے ڈریں، خود اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، توبہ استغفار کریں، لوگوں کو نصیحت کریں کہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے ٹالنے کی کوشش کرو، اس سے دعائیں مانگو، استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ اللہ ہم نے بڑا غلط کیا، ہم نے بہت سارے جرائم کیے جس کی گرفت میں ہم اب ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اس مشکل کو دور فرما۔ لوگوں کو نصیحت کرے کہ آؤ اللہ کی عبادت کریں۔ وہی اگر بیماری کو لے جائے گا تو جائے گا، ورنہ کوئی اور بیماری سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بسور هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات ربی، کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو بھلا بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو یہ معبودان باطلہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہو وہ ہم کو بچا سکتے ہیں کیا؟ اور اگر اللہ تعالی ہمیں کسی نعمت سے نوازنا چاہے، اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ روک سکتے ہیں کیا؟ تو لوٹو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہاری روزی کے دروازے کھول دے گا، تمہیں مال و اولاد عطا کرے گا، لوٹو اللہ کی طرف۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ بس وہی کافی ہے کہ ہم اگر توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت سے نجات دے گا، یا یہ کہ اس عذاب سے بچنے کی کچھ تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے، وبا سے بچنے کی کچھ تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ توکل اللہ پر، تدبیر ہم اختیار کریں، توکل اللہ پر۔ کیا دلیل ہے کہ تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو احتیاط سے کام لو، اے ایمان والو احتیاط سے کام لو، اسباب اپناؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم سے جس قدر قوت ہو سکے تم تیاری کرو۔ یہ صرف جہاد کے باب میں نہیں ہے، ہر معاملے میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسباب کو اپناؤ، صرف اللہ پر توکل نہیں، یہ اللہ کی شریعت کو نہیں سمجھنا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں جاننا ہے، صرف اللہ پر توکل، اللہ پر توکل کرو اور اسباب کو اپناؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تزودوا، زیادہ راہ اختیار کرو۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا، بغیر سر و سامانی کے، بغیر اسباب اپنائے نہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، یعنی تفسیر میں وارد ہے کہ کچھ لوگ یمن کے حج کے لیے نکلتے بغیر تو زیادہ راہ لیے ہوئے، کہتے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں، اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں پلائے گا، اور جب مکہ پہنچتے تو وہاں بھیک مانگنا شروع کرتے، لوگوں سے مانگتے کہ کھلاؤ پلاؤ، بھیک مانگنا شروع کرتے۔ تو ایسا نظر ہوئی وَتَزَوَّدُوا، نہیں ایسے نہیں اللہ پر توکل کرنا ہے، اسباب اپناتے ہوئے زیادہ راہ توشہ لے کر کے چلو، پھر اللہ پر توکل کرو کہ اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ کھلائے گا۔ تو اسباب اپناؤ اور اللہ پر توکل کرو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب ایسی صورت میں اسباب کیا اپنائے جائیں؟ ایسی صورت میں اسباب کیا اپنائے جائیں؟ تو دیکھیے بیماریوں سے بچنے کے لیے دو صورتیں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے طب وقائی اور ایک کو کہا جاتا ہے طب دوا، یعنی بیماری آنے سے پہلے ہی احتیاط برت لیا جائے، اور یہ کہ بیماری آنے کے بعد اس کا علاج کیا جائے، طب علاج اور طب وقائی۔ بیماری آنے سے پہلے ہی احتیاط برت لی جائے تاکہ بیماری نہ آئے۔ اچھا احتیاط برتیں گے تو کیا ہماری قضاء و قدر میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اگر لکھا ہوا ہے کہ میں بیمار ہوں گا تو بیمار نہیں ہوں گا، اگر لکھا ہوا ہے کہ میں بیمار ہوں گا
تو یہ تدبیر اختیار کرنے سے بیمار نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ ہمارا تدبیر اختیار کرنا بھی لکھا جا چکا ہے کہ فلاں آدمی ایسی تدبیر اختیار کرے گا جس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوگا، یہ بھی ہماری تقریر میں لکھا ہوا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم کو تو تدبیر اختیار کرنا ہی ہے، ہم کو تدبیر اختیار کرنا ہی ہے۔ تو طبی وقائی ہے کیا؟ کیسے احتیاطی تدبیر ہوتی ہے؟ کہا ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، کسی آدمی نے کسی برتن کو نہیں بھرا جو سب سے برا ہو، وہ اس کا پیٹ ہے۔ انسان کا پیٹ سب سے برا برتن ہے جس کو انسان بھرتا ہے۔ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، نہیں بھرا کسی شخص نے کسی برتن کو پیٹ سے زیادہ برا۔ پیٹ سب سے برا برتن، انسان اگرم بگرم کیا کھاتا رہتا ہے۔ آج کل کی زیادہ تر بیماری زیادہ کھانے سے ہو رہی ہے، کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہو رہی ہے، بھوکوں بہت کم اور لوگ مر رہے ہیں۔ اب یہ لائیں کہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوا، وہ مرے ہوں، الگ سی بات ہے، مگر عام حالات میں زیادہ تر اس زمانے میں جو بیمار ہو رہے ہیں وہ اگرم بگرم کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے وفات ہو رہی ہے۔ تو کہا ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے بس اتنا کافی ہے، اتنی غذا کھائے، اتنا کھانا کھائے جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے، یقمن صلبہ، جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے۔ تو غذا کھانا ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پیٹ بھرے اور کمر سیدھی رہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں چلے ایک پلیٹ کھانا کھانے سے وٹامن کا اتنا بنتا ہے، ایک پلیٹ کھانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ٹیبلٹ کھا لو کام بن جائے، ایک ٹیبلٹ کھا لو اتنی وٹامن ہو جائے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہوگا، ٹیبلٹ کھا لیں گے وٹامن جائے گا بدن میں، مگر آپ کی کمر سیدھی نہیں رہے تو جھک جائیں گے، بھلے سے آپ کو قوت رہے کمر جھک جائے گی۔ تو اس میں کتنی حکمت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کھانا ایسا کھاؤ جس سے کمر سیدھی رہے، پیٹ بھرے گا تبھی کمر سیدھی ہوگی، پیٹ بھرے گا تو کمر سیدھی رہے گی۔ کتنا پیٹ بھریں گے؟ خوب کھا کر کے یہاں تک کھا لیں گے تب تو پھر الٹی اور قے شروع ہو جائے گی۔ تو کتنا کھانا چاہیے اس کی بھی رہنمائی کر رہا ہے، شریعت اس کی بھی رہنمائی کر رہی ہے کہ کتنا کھانا چاہیے۔ ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، بھائی اتنا کھانا کتنا کھانا چاہیے بتایا جا رہا ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے۔ ثلث لطعامہ، پیٹ کا ایک ثلث، ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے رہے، کھانا کھاؤ۔ پیٹ کا ایک تہائی حصہ پانی کے لیے رہے، اور پیٹ کا ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رہے۔ یہاں تک کھا لو گے سانس لینے میں پریشانی ہوگی، کھانا ہضم نہیں ہوگا، بیکار آئے گا، قے آئے گی، تو ایسا مت کرو۔ تو اگر اس پر انسان عمل کرے تو بیمار کم ہوگا، کھانا اس کے آرام سے ہضم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے طب وقائی، اسی طب وقائی کے قبیل سے، اسی طب وقائی یعنی بچنا، بیماری آنے سے پہلے بچنا، احتیاط کرنا۔ اسی میں سے بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری ہے جو دوسرے کو نہیں لگتی، اور ایک بیماری ہے جو دوسرے کو لگتی ہے، اور ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو وبا کہلاتی ہے، یعنی وبا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی فضا زہریلی ہو جاتی ہے، ہوا زہریلی ہو جاتی ہے، اس ہوا میں یعنی محلہ کا محلہ بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو وبائے عام کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ وبا اصلاً نہیں ہے، یہ کورونا کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے اصلاً یہ وبا نہیں ہے، یعنی یہاں فضا مسموم نہیں ہوگی، فضا زہریلی نہیں ہوگی ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس سے کسی کا ہاتھ لگے تو جیسا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ بیماری اس کو منتقل ہوتی ہے، تو اس کو وبا نہیں کہا جاتا ہے۔ وبا تو وہ ہے جو محلہ کا محلہ صاف کر جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ایسا نہیں
یہ تو مخصوص شخص کو لگتا ہے اور کہتے ہیں اس سے ٹچ ہوا، اس کی سانس یا فلاں فلاں جیسا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے وہ بیمار ہوتا ہے، تو اس کو عام وبا نہیں کہا جاتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ متعدی بیماری کہتے ہیں لوگ، اردو میں کہتے ہیں یہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والی بیماری۔ ایسی بیماری میں کیا کیا جائے؟ ایسی بیماری میں اسی بیماری کے قبیل سے پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے جذام کی بیماری۔ جذام کی بیماری، جذام کوڑھ کہا جاتا ہے۔ کوڑھ کس کو کہتے ہیں؟ جذام کس کو کہتے ہیں؟ اس میں انگلی میں زخم ہوتا ہے، عام طور سے یہ پیر میں ہوتا ہے، کسی کسی کے انگوٹھے میں ہوتا ہے، کسی انگلی میں ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پورا ہو جاتا ہے، اس میں پیپ بھر جاتا ہے، پیپ بھر جاتا ہے۔ یہ شروع میں ہی اگر اس کا علاج کر لیا جائے تو بہت سارے لوگ الحمدللہ شفا پاتے ہیں، ورنہ یہ بیماری اگر ہڈی میں لگ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کا یہ ہونا، شفا پانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ، مگر عام حالات میں اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں اس کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جذام کی بیماری اس بیماری میں شمار ہوتی تھی کہ دوسرے کو لگ جائے، اس سے ٹچ کرے، اس کا پیپ دوسرے کو لگ جائے، ہو سکتا ہے اس کو بھی ہو جائے۔ مگر یہ سب جو ہے دوسرے کو لگ جائے، اس میں دو تصور ہے۔ ایک عام انسان کا تصور کہ یہ بیماری خود بخود دوسرے کو بیمار کر دیتی ہے، اور ایک اہل ایمان کا تصور، مومن کا تصور کہ کوئی بھی بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو بیمار ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جذام کی خدمت کر رہے ہوں سالوں سے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی کہ اللہ نے نہیں چاہا اس کو، اور بہت سارے جو مجذوم کے ساتھ ایک دو دن بیٹھے اور اس کو بیماری ہو جاتی ہے۔ کہ سب کیوں یہ فرق ہوا؟ اللہ کے۔ تو ایسی بیماریوں کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ بیماری تو ہو کر رہے گی جو اس کے ساتھ ملے گا، یہ غلط۔ یہ تصور رکھنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، یہ صحیح تصور ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ترکیب بتائی۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جذامی شخص سے ایسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، جذامی شخص سے بچ کر رہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جذامی کے ساتھ کھانا کھایا اور کہا کل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکل علی اللہ وتوکل علی اللہ، کہ کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں۔ صحیح حدیث فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ حدیث صحیح ہے کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ دوسری حدیث ہے وفد ثقیف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس میں ایک شخص جذامی تھا، تو آپ نے اس کو خبر بھیجی ارجع فإنا بايعناک، بھائی آ کر مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیے، آپ سے ہم خوش ہیں، ہم نے آپ سے دور سے ہی بیعت کر لی۔ تو آپ نے یہاں اس سے مسافت سے احتیاط کیا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اس طرح کی بیماری کسی کو لاحق ہو سکتی ہے، تو اس سے احتیاط کرو۔ تو اب یہ جو وبا، جس کو وبا کا نام دیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں یہ جو کہا گیا بچنے کے لیے، تو بچنے میں بھی کچھ غلو کیا جائے۔ میری نظر میں بچنے میں کچھ غلو کیا گیا ہے۔ کیا غلو بھائی؟ جس کا جذام، ارے جس کی بیماری کا کیا سمسٹم کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں آ گیا ہے، یعنی اس کو بخار ہے، سردی کھانسی ہے، تو ٹھیک ہے اس سے بچا جائے، اس سے دور رہیں۔ جو تندرست آدمی ہے اس سے بھی کہیں بچ کر رہو، یہ غلو ہے۔ تندرست آدمی سے بچ کر رہو، یہ غلو ہے۔ یہ لوگوں کو بیماری کے وسوسے میں ڈالنا ہے، لوگوں کو زیادہ پریشانی میں ڈالنا ہے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے اس کا تقاضا ہے کہ جس پر بیماری ہے واضح اس سے بچا جائے، تو یہ صحیح سی چڑھ ہوگی، اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو ہے طب وقائی، اس کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط برتنا، ایک ہے اب بیماری آ جائے تو کیا کیا جائے، اس کو علاج کہا جائے، طب علاجی، کہ بیماری آ جائے تو علاج کیا جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج بتایا ہے، بلکہ یہ کلونجی کہا جاتا ہے، کلونجی، اس کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، یہ کلونجی ہر بیماری کی شفا اس میں ہے،
سوائے موت کے، کہ موت سے کوئی نجات نہیں۔ کلونجی ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ کیسے علاج ہے اس کو تو اطباء بیان کریں گے، یعنی ڈاکٹرز بیان کریں گے، حکیم حضرات بیان کریں گے کہ کلونجی کا استعمال فلاں مرض میں ایسے کیا جائے، فلاں مرض میں ایسا کیا جائے، فلاں مرض، تو طریقہ استعمال الگ الگ ہوگا۔ ایک علاج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کلونجی کا ایک علاج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ اس بیماری کی شروعات جو ہوتی ہے، کرونا کی جو شروعات ہوتی ہے نزلہ زکام کھانسی سے، تو نزلہ کا علاج بتایا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا؟ زکام کا علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا کہ کلونجی کو 7 دانے لے لیا جائے، 7 دانے کو کچل کر کے اس کا تیل ناک میں ٹپکایا جائے، تو اس سے یہ بیماری ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارا تجربہ کا ہے، کیسے کچل کر کے ناک میں ٹپکایا جائے، تو ہمارا جو تجربہ ہے ہم جو کر رہے ہیں اپنے گھروں میں وہ یہ کہ یہ ایک چٹکی یہ لے لیجئے، ناریل کا تیل لیجئے، ناریل کا تیل ایک چمچے میں رکھ کر کے یہ چٹکی یہ ڈال دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں جلا دیجئے۔ جلانے کے بعد جو تیل بچا اس تیل کو آپ ناک میں ڈالیے 3 قطرہ، انشاءاللہ زکام دور ہو جائے گا۔ حد تک میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو سانس میں خراٹے آتے ہیں، سوتے ہیں تو اس کو خراٹا آتا ہے، تو وہ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، 1 ہفتہ تجربہ کر کے دیکھیں، پھر ہمیں بتائیں کہ کیسا فائدہ ہو رہا ہے۔ کہ ہم لوگ کا اپنا تجربہ ہے الحمدللہ، اور خود طب نبوی میں ہے تو پھر کیا اپنے تجربہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو بہترین چیز ہے نزلہ زکام کو دور کرنے کے لیے۔ اس سے مزید غذا میں آپ کرنا چاہتے ہیں، غذا کے لیے آپ کچھ چیزیں ہیں جو آج کل علاج کے طور پر گھریلو علاج کا نسخہ کہا جاتا ہے، وہ چیز اپنائیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیماری لوگوں پر اثر کر رہی ہے قوت دفاع کمزور ہونے کی وجہ سے، بدن میں دفاعی قوت کمزور پڑنے کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے۔ دفاعی قوت کو کیسے بڑھایا جائے اس کے لیے جو ہمارا اپنا تجربہ ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، بھئی ہلدی ہے، ہلدی چائے کا چمچے کے پاؤ حصہ ہلدی لیجئے، پیسی ہوئی ہلدی، 3 دانے 3 دانے اس کے کالی مرچ، 3 دانے کالی مرچ کے، پاؤ چائے کا چمچہ، یہ پٹا جس کو کہتے ہیں پیسا ہوا پٹا، وہ پاؤ چائے کا چمچہ رکھ لیجئے، اور لونگ 5 دانے وہ کچل کر کے یہ رکھیے، اس میں ایک ساتھ منقع رکھیے۔ ان سب کو گویا کہ ہلدی، پٹا، کالی مرچ، لونگ اور کشمش منقع کے 7 دانے ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح ابال کر کے آپ صبح نہار منہ پی لیجئے، رات کو سوتے وقت پی لیجئے، 3 دن آپ اس کو استعمال کیجئے، دیکھیں انشاءاللہ آپ کا نزلہ زکام ختم ہوگا، قوت دفاع بدن کا بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ اگر بخار ہے، اگر بخار بھی آ گیا ہے تو ایسی سلسلے میں ہم کہیں گے کہ وہ کہا جاتا ہے گلو ایک بیل ہوتی ہے، وہ ہر حکیم کے یہاں انشاءاللہ مل جائے گی، گلو بیل ہوتی ہے، حکیموں کے یہاں ملتی ہے گلو کے نام سے، حکیم ہے تو گلو کا نام جانے گا، وہ لے کر کے اس کو کچل کر کے رات میں بھگوئیے، صبح میں پیجیے، صبح کو بھگوئیے، شام میں پیجیے، انشاءاللہ جب تک یہ بخار نہیں ختم ہوتا ہے استعمال کیجیے، یعنی 3 دن ہو یا ہفتہ ہو، 10 دن لگے، وہ تو بخار کتنا بدن آپ کا کمزور ہے اس پر موقوف ہے، اس لیے ہم متعین دن نہیں کر سکتے کہ اتنے دن میں آپ کو اولا شفا تو دینے والا اللہ ہے، مگر بیماری آپ کے اندر جتنی گھر کیے ہوئے اسی قدر دوا آپ استعمال کریں گے تو بیماری جائے گی، اور حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، کہا اذا اصاب الدواء الداء برأ بإذن اللہ، جب دوا بیماری کے مطابق بدن میں لگ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ شفا پا جاتا ہے۔ تو کسی کی بیماری ابھی شروعات ہے، ہو سکتا ہے 3 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے، اس سے زیادہ پختہ ہو جائے، ہو سکتا ہے 7 دن میں ٹھیک ہو جائے، کسی کی بیماری اس سے پختہ 10 دن لگے، ہو سکتا ہے 20 دن لگے، بھائی ڈاکٹروں کی دوا میرے تو ایسے آپ کھاتے رہتے ہیں، تو اسی کو کیوں سمجھیں گے کہ 3 دن میں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو حدیث میں یہ تعین نہیں کی گئی ہے، کہا اذا اصاب الدواء الداء برأ بإذن اللہ، جب دوا بیماری کے مطابق بدن میں لگ جائے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ شفا پا جاتا ہے، تو یہ اس کو طب علاج کہا جاتا ہے، علاج کرانا ہے۔ تو اس طریقے سے موجودہ دور میں گویا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں مصیبت میں ڈالا گیا ہے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے،
لا شفا الا شفا، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہمیں شفا دے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو شفا دے۔ تو دعا کرتے رہے، اور جو اس نے طریقہ بتایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں علاج کا، اس علاج کا طریقہ بھی اپنائیں۔ علاج ایک تجربے کی چیز ہے، لازم نہیں ہے کہ ہر علاج قرآن و سنت میں ہی موجود ہو، تو دوسرے ڈاکٹروں کے بھی جو تجربے ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ اپنا گھریلو نسخہ بھی استعمال کریں، ڈاکٹر سے بھی مشورے لیں، وہ بھی دوائیں ہیں، اللہ کے حکم سے، یقین رکھیں کہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمیں شفا ہونے والی چیز نہیں، نہ کسی کی کوئی ڈاکٹر کوئی دوا کوئی کام کرے گی، اور نہ گھریلو علاج کام کرے گا۔ کام تو کرے گا وہ، کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اسباب اپنائیے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، بلکہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دے، اور ہمیں تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جسے تو راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، ہمیں جنت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ إنه تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔